اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجاز مقدس کے سفر نامہ میں مفتی علی عمران مدرس جامعہ فریدیہ ساہیوال استاد محترم فرماتے ہیں کہ شہر مکہ عشق و مستی عطا کرتا ہے۔ اے زائر مکہ، کتنا خوش نصیب ہے تو، اس گھر کی زیارت سے فیض یاب ہو رہا ہے جسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند سے مل کر تعمیر کیا۔ کتنی مقدس جگہ ہے جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ محبوب کائنات کا بچپن یہاں پر گزرا۔ اس حجر اسود کا بوسہ لیتا ہے جسے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں اور مبارک ہونٹوں نے مس کیا۔ ان گلیوں میں چلنے کی سعادت ملتی ہے جہاں رحمت دو عالم سرور کونین شافی محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک لگے۔ اے زائر مکہ، مکہ کی سرزمین سے عشق و مستی کو اپنے باطن میں جذب کر ان پتھروں نے محبوب کائنات کو سلام کیا۔ یہی غار ہیرا ہے جہاں حکمت کا خزانہ اترتا ہے۔ غار سور ہے جو محبت کی عظیم داستان کی یاد دلاتی ہے۔ یہی وہ سرزمین ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبوب زمین قرار دیا۔ میرے شیخ کریم ڈاکٹر مفتی مظہر فرید شاہ صاحب کی رفاقت میں حج کی سعادت مل رہی ہے۔ یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں، ہمیں تو شہر مکہ بھی خوب ذوق و مستی عطا کر رہا ہے۔ اے زائر مکہ، لپٹ جا، آنکھیں بچھا، دل کی آنکھوں سے اس مقدس سرزمین کو دیکھ کہ 50 سال محبوب کائنات یہاں مقیم رہے۔ مکہ کی فضاؤں میں، طیبہ کی ہواؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ اللہ اپنے بندوں کی اداؤں کو امر کر دیتا ہے۔ ابو حمزہ مفتی علی عمران صاحب مدرس جامعہ فریدیہ ساہیوال استاد محترم فرماتے ہیں، حج اور عمرہ کے ارکان پر اگر غور کیا جائے تو محبت کی لازوال کیفیت دل کو ذوق و مستی فراہم کرتی ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کا سخت امتحان لیا۔ اللہ کے بندے اس کی محبت میں امتحانات کے مزے لیے اور کامیاب ہوئے۔ پھر اللہ نے اپنے بندوں کی اداؤں کو امر کر دیا۔ حجر اسود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوما تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا کہ اے حجر اسود، ہم بھی تجھے اس لیے چومتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوما۔ مقام ابراہیم نے نشانات کو امر کر دیا۔ یہاں طواف کے 2 نفل پڑھنا واجب ہے، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں۔ پھر زمزم کو پیا جاتا ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی ٹھوکر سے نکلتا ہے۔ صفا مروہ کے درمیان سعی کی جاتی ہے، حالانکہ آزمائش کے موقع پر اس کی بندی حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے دوڑ لگائی۔ مینا کی قربانی ایک امتحان پر کامیابی کے نشان کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھا۔ یاد رکھیں، جب زندگی کو زندگی دینے والے کے نام کر دیا جاتا ہے تو زندگی آسان ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ہر ادا کو امر کر دیتا ہے، واپس پلٹ آ، اس کے دروازے پر تیری ہر ادا امر ہو جائے گی۔ آج بروز جمعۃ المبارک جمعہ پڑھنے کے لیے جب مسجد حرام کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں میرے شیخ کریم ڈاکٹر مفتی مظہر فرید شاہ صاحب کل کے عمرہ کی ادائیگی کے وقت کی کیفیت بیان فرما رہے تھے۔
کہ جب ہم साहिवाल से चले थे तो हमारे जूतों के तलवे मोटे थे जो अब मुसलसल सफर की वजह से घिस चुके हैं। तो मैं अपने रब करीम से ये अर्ज कर रहा था, ऐ अल्लाह, अब तो जूते भी घस गए, अब तो मुआफ फरमा दे। मेरे शेख करीम की हाजिरी का अंदाज बड़ा निराला होता है। जब एहराम बांध कर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का तराना शुरू करते हैं तो फिर किसी और से बात करने की तरफ ध्यान नहीं करते। ऐसे लगता है पूरी तवज्जो से मालिक की बारगाह में हाजिरी लगवाते हैं। इबादत का यही अंदाज रंग चढ़ाता है। ऐसी ही बंदगी से कुर्बत के मजे नसीब होते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इबादत में मसरूफ होते तो दुनिया से मुकम्मल बेनियाज हो जाते हैं। यही वजह है कि ऐसे बंदे दिल के बादशाह होते हैं जो अपना आप खोकर उसकी बारगाह में सर झुकाते हैं। हदीस में है, यानी कि हदीस कुदसी है, ए बंदे, तू अपने आप को मेरे लिए वक्फ कर दे, मैं तेरे सीने को बेनियाज कर दूंगा।